بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر وأبو داود قال أخبرنا زهير بن محمد قال حدثني موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، بس تم میں سے ہر ایک دیکھ لے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے، کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے اور کتاب الزہد ہے۔ رمضان المبارک سے قبل جو حدیث مبارکہ کے دروس کا سلسلہ چل رہا تھا، رمضان المبارک کی بنا پر وہ سلسلہ موقوف کیا گیا اور ترتیب میں کچھ تبدیلی آئی۔ اب رمضان المبارک کے بعد دوبارہ سے دروس کا آغاز ہوا ہے، تو ترمذی شریف کی یہ روایت کتاب الزہد کی ہے۔ اس روایت میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہر انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، دوست کے دین پر ہوتا ہے، بس ہر ایک دیکھ لے وہ کس کو دوست بنا رہا ہے۔ یہ انسان مدنی الطبع ہے، اس کی فطرت میں مل جل کر رہنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے دین اسلام نے، شریعت نے جہاں دین کے دوسرے شعبوں میں رہنمائی کی ہے، عقائد ہے، عبادات ہے، معاملات ہے، اسی طریقے سے معاشرت اور اخلاق کے شعبے میں بھی رہنمائی کی ہے۔ انسان یہ معاشرتی زندگی میں رہتا ہے اور ظاہری بات ہے ہر انسان کا کسی نہ کسی سے تعلق ہوتا ہے، دوستی ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی دوستی کس سے کرنی ہے؟ اب یہ نہیں ہے کہ انسان کسی کو بھی دوست بنا لے، کسی سے بھی تعلقات قائم کر لے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ صحبت کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے۔ لازمی طور پر کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ پر صحبت اثر نہیں کرتی۔ اچھی صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے، بری صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، کونوا مع الصادقین۔ تو یہاں سے بھی اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ انسان اپنا تعلق، نشست و برخاست، اٹھنا بیٹھنا، قلبی تعلق یہ نیک لوگوں کے ساتھ رکھے، برے لوگوں کے تعلق سے، برے لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور اس حدیث مبارکہ میں بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ الرجل علی دین خلیلہ، بعض روایتوں میں آتا ہے المرء علی دین خلیلہ فلینظر الی من یخالل۔ اور عام معاشرے میں بھی آپ حضرات یہ بات سمجھتے ہیں، ہم سب سمجھتے ہیں کہ جس کے متعلق معلومات لینی ہو یا جس شخص کی کیفیات کا معلوم کرنا ہو تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی دیکھ لو اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، اس کی دوستی اور اس کا تعلق کیسے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح ہوتا ہے نا، ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزوں میں تحقیقات کی ضرورت پڑتی ہے، کسی کو رشتہ دینا ہے، کسی سے رشتہ لینا ہے، اسی طرح معاملات کرنے ہیں، تو کہتے ہیں کہ بھئی دیکھ لو لڑکے کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، ان کے گھر والوں کے تعلقات کیسے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ کیوں؟ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، اور یہ جو صحبت ہے، کسی کے ساتھ انسان زیادہ تعلق رکھتا ہے، اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے انسان پر۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ کہتے ہیں کہ بھئی
نیک لوگوں کی صحبت میں رہو گے نیک بن جاؤ گے، بروں کی صحبت میں رہو گے خود بھی برے بن جاؤ گے۔ آج اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ پر اثر نہیں کرتی، ماحول اثر نہیں کر سکتا، مجلس اثر نہیں کر سکتی، تو یہ دعویٰ غلط ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کا ثبوت تو قرآن اور حدیث سے ملتا ہے۔ بلکہ ایک بے جان چیز کی صحبت بھی اثر کرتی ہے، جانوروں کی صحبت بھی اثر کرتی ہے، تو کیا انسانوں کی صحبت اثر نہیں کرے گی؟ آپ حضرات محاورہ سنتے ہیں کہ بھئی خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے۔ کیسے رنگ پکڑتا ہے؟ ایک بے جان چیز ہے، لیکن اس کو اگر رکھ دیا جائے تو وہ دوسرے کا رنگ اور اثر قبول کر لیتا ہے۔ پودوں میں ہے، جمادات میں ہے، ان چیزوں میں بھی اثر ہوتا ہے۔ یہ ایک فطری بات ہے کہ جو انسان زیادہ تر پہاڑی علاقوں میں رہتا ہے اس کے مزاج میں پہاڑوں کی طرح سختی آ جاتی ہے، تو یہ انسان بے جان چیزوں سے بھی اثر قبول کرتا ہے۔ جن جانوروں کے ساتھ زیادہ رہنا ہوتا ہے، پالنا ہوتا ہے، اس کا بھی اثر آتا ہے۔ گھوڑوں کے ساتھ جن کا رہنا ہے، اور یہ حدیث سے بھی یہ چیز ثابت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اونٹوں کے پالنے والے جو اونٹوں کو چراتے ہیں، اونٹ پالتے ہیں، تو ان کے مزاج میں سختی درستی ہوتی ہے۔ اونٹ کا جو مزاج ہے اس میں کینہ ہے، غصہ ہے، تو جو اونٹوں کے پالنے والے ہیں ان کے مزاج میں بھی غصہ آ جاتا ہے، سختی آ جاتی ہے، کینہ آ جاتا ہے دل میں۔ اور حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا بکریاں جو پالتے ہیں رکھتے ہیں ان میں مسکنت اور عاجزی ہوتی ہے، اس لیے کہ بکری کے مزاج میں مسکنت ہے، عاجزی ہے، عاجز طبیعت جانور ہے، تو جو بکریاں رکھتے ہیں ان کی طبیعت میں عاجزی ہوتی ہے، حدیث سے ثابت۔ تو جانوروں کا بھی اثر ہوتا ہے۔ گھوڑوں کے ساتھ جو زیادہ رہتے ہیں ان کے مزاج میں شجاعت آتی ہے، بہادری آتی ہے۔ بلکہ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ انسان جس چیز کا استعمال زیادہ کرتا ہے، گوشت، اس کا بھی اثر انسان میں آتا ہے۔ جو لوگ اونٹ کا گوشت زیادہ استعمال کرتے ہیں ان میں درستی اور کینہ آتا ہے۔ ایک تو پالنا ہے، رہنا ہے، گوشت کے استعمال سے بھی آتا ہے۔ بکریوں کا گوشت انسان زیادہ استعمال جو کرتا ہے ان میں عاجزی آتی ہے۔ اور ہم لوگ فارمی مرغی استعمال کرتے ہیں تو ہم خود فارمی مرغیاں بن چکے ہیں، آج کسی کام کے نہیں ہیں، ہل جل بھی نہیں سکتے، ہر چیز کا اثر آتا ہے۔ تو جب ایک جمادات بے جان چیز کی صحبت کا اثر ہوگا، جانوروں کی صحبت کا اثر ہوگا، کسی چیز کے زیادہ استعمال کا اثر ہوگا، تو ایک انسان کے ساتھ جب انسان رہے گا کیا اس کا اثر قبول نہیں کرے گا؟ اس کا اثر لازمی قبول کرے۔ تو انسان بہت جلد صحبت کے اثر کو قبول کر لیتا ہے، یہ ایک فطری بات ہے۔ ایک انسان اگر خدا نخواستہ گناہوں والی زندگی گزار رہا ہے لیکن اس کو نیک ماحول مل جائے، نیک لوگ مل جائے، اب کچھ عرصے بعد دیکھیں گے یہ ان کی طرح ہوگا، یہ بھی ان کی طرح نیک صالح ہوگا۔ خدا نخواستہ ایک آدمی نیک ہے لیکن بروں میں چلا جائے، غلط ماحول میں، غلط سوسائٹی میں چلا جائے، اب دیکھیں گے کہ وہ بھی وہی چیز بن جائے گا۔ تو یہ انسان کی طبیعت میں صحبت کا اثر آتا ہے۔ اور علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ دیکھیں یہاں تک کہ نگاہ کا بھی اثر ہوتا ہے نا، نظر بد حق ہے، حدیث سے ثابت ہے نا، العین حق، تو یہ ہے بھی نظر بد کا لگنا، یہ حق ہے، یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، ہمارا ایمان ہے اس پر۔ حدیثوں سے بھی ثابت ہے کہ بری نظر لگتی ہے۔ ایک انسان بعض مرتبہ کوئی حاسد ہے، کسی کے دل میں کسی کے لیے نفرت ہے، حسد ہے، اس کی نگاہ سامنے والے پر اثر کرتی ہے۔ وہ اگر کینے والی، بغض والی نگاہوں سے دیکھتا ہے، حسد والی نگاہوں سے دیکھتا ہے، بعض مرتبہ اس کی نظر لگ جاتی ہے، سامنے والا نقصان اٹھا لیتا ہے۔ تو جب بری نظر اثر کرتی ہے، جو نیک لوگوں کی صحبت میں رہے گا، اولیاء اللہ کی صحبت میں رہے گا، ان کی نظر جب پڑتی ہے تو وہ بھی اثر کرتی ہے، وہ اچھا اثر کرتی ہے۔ کہتے ہیں نگاہ ولی میں وہ تأثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ پاک نے نیک لوگوں کی نگاہ میں بھی اثر رکھا ہے۔ صحابہ کو جو یہ منصب اور مقام مرتبہ ملا، صحابی نکلا ہی صحبت سے ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت ان کو نصیب ہوئی، مبارک صحبت، اس کی برکت سے صحابہ بن گئے، اس کی برکت سے صحابہ بن گئے۔ تو صحابیت کے مقام تک غیر صحابی نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت میں رہے ہیں۔ اور علماء نے، صوفیہ نے لکھا ہے کہ اب جتنے ہم مجاہدات کرتے ہیں، تصوف کے اسباق پڑھتے ہیں، مراقبے کرتے ہیں،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نگاہ نے صحابہ کے تمام مراتب طے کرا دیے تھے، ایک نگاہ نے صرف۔ تو حضور علیہ السلام کی صحبت کی اتنی برکت اور طاقت تھی۔ تو بہرحال انسان جس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، دوستی رکھتا ہے، وہ انسان کی ایک شناخت اور پہچان بن جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، آج کہتے ہیں یار اس کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، بھائی اس کے ساتھ دوستی نہیں رکھو۔ کہتے ہیں ان کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ ہے، یہ اچھا آدمی ہے۔ یہ انسان کے لیے ایک پہچان بن جاتی ہے۔ تو ہر انسان دوستی کرتا ہے اور یہ انسان کی ایک فطری طلب ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اب میں جس کو بھی سامنے آ جائے اس کو دوست بنا لوں اور اس کی مشابہت اختیار کر لوں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں شمار ہوگا۔ آج ہم کسی دوست، خدا نخواستہ اگر دوست غلط راستے پر ہے، یا پھر خدا نخواستہ دوست مسلمان نہیں ہے، لامذہب ہے، میں اس کی مشابہت دوستی میں اختیار کر رہا ہوں، تو یاد رکھیں من تشبہ بقوم فہو منہم، آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں دوست کے لیے اسلامی شعار چھوڑ دوں، میں دوست کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ترک کر دوں، میں دوست کے لیے نیک اعمال چھوڑ دوں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جس کام میں اللہ پاک کی نافرمانی ہو، پوری مخلوق مل جائے لیکن مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی، اس کام میں ماں باپ کی بھی اطاعت نہیں کرنی اگر وہ اللہ پاک کی نافرمانی کا حکم دے دے۔ تو بہرحال صحبت کا بہت بڑا اثر ہے، انسان کس کو دوست بنائے۔ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل فرمایا کہ انسان جب کسی سے دوستی کرے تو 5 چیزیں دیکھ لے، 5 چیزیں، 5 صفات جس میں ہوں اس سے دوستی نہیں رکھے۔ پہلی چیز لکھی ہے، جھوٹے شخص سے کبھی دوستی نہیں کرے۔ جھوٹا انسان یعنی جو شخص عادی جھوٹا ہے، جس کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے، ایسے شخص کو کبھی دوست نہیں بنائے۔ وجہ یہ ہے، یہ ہر چیز کو غلط رخ میں پیش کرے گا، ہر چیز کا غلط رخ آپ کو دکھائے گا، غلط سمت میں آپ کو لے جائے گا۔ جھوٹا ہے نا، مزاج میں جھوٹ ہے، تو یہ کیا کرے گا، ہر چیز کا دوسرا رخ دکھائے گا اور نقصان پہنچائے گا۔ تو جھوٹے انسان کی صحبت سے دور رہنا اور جھوٹے انسان سے دوستی کرنا اس سے منع کیا گیا ہے۔ دوسرا فرمایا کہ بیوقوف انسان سے دوستی نہ کرے۔ یہ عقل مندی، سمجھ، یہ اللہ پاک کی بڑی نعمت ہے۔ اور محاورہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ بیوقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہے، اسی لیے کہا گیا۔ تو وہ انسان جو بیوقوف ہے، ناسمجھ بالکل ہے، اس سے بھی دوستی مت کرو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ مخلص ہو، وہ آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے گا لیکن اپنی بیوقوفی، حماقت کی وجہ سے نقصان پہنچا دے گا۔ واقعہ آپ حضرات نے سنا ہوگا نا کہ ایک شخص نے ریچھ سے دوستی کر لی، دوست بنایا۔ لوگوں نے کہا یہ تم نے غلط کیا، دیکھو ریچھ ایسا جانور ہے کہ یہ احمق ہے، اس کو دوست مت بناؤ۔ اس نے کہا میرا دوست ہے، تعلق ہے، ہر وقت ساتھ ساتھ رہتے تھے، ایک ساتھ ہوتے تھے۔ تو ایک دن یہ شخص لیٹ گیا، تھک گیا، کہیں لیٹ گیا اور ریچھ قریب بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پہ مکھیاں آ کے بیٹھنے لگی۔ اس نے اڑانے کی کوشش کی، وہ پھر، آپ پتہ ہے مکھی ایسی چیز ہے کہ یہ پھر آتی ہے، آپ 10 مرتبہ اس کو اڑائیں یہ پھر آئے گی۔ تو ریچھ نے کافی دیر تک تو کوشش کی لیکن مکھیاں پھر آ کے، کبھی یہ میرا ساتھی ہے، اس کے آرام میں خلل پڑ رہا ہے۔ اس نے اتنی بڑی چٹان اٹھائی قریب سے ریچھ نے کہ اب ان مکھیوں کو مارنا ہے، اور لا کے اس شخص کے چہرے پہ مار دی۔ تو مکھیاں تو مری یا نہیں مری لیکن اس شخص کا چہرہ اور سر بالکل کچل دیا، مار دیا۔ تو اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ بیوقوف فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے گا، نقصان پہنچائے گا۔ تو یہ حقیقت ہے کہ 2 شخص آپس میں دوست تھے، اس میں وہ ایک بیوقوف ناسمجھ تھا، آپس میں راستے میں جا رہے تھے تو ایک ساتھی کی جو ہے لڑائی ہو گئی کچھ افراد سے۔ تو بجائے اس دوست نے کہ اس کا ساتھ دے، اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور دوسروں نے اور زیادہ مارا، اس کو تو بچاؤ کا موقع بھی نہیں ملا۔ جب معاملہ ختم ہوا اس نے کہا اللہ کے بندے، ساتھ نہیں دینا تھا تو کم از کم ہاتھ تو نہیں پکڑتے نا۔ اس نے کہا بھئی آپ نے فارسی کا شعر نہیں سنا، دوست آ باشد کے گیرت، دوست آ باشد کے دارت دست دوست، در پریشا حالی و درماندگی۔
دوست آباشت کے گیرت دست دوست. شاعر کہتا ہے کہ حقیقی دوست وہ ہے کہ جو اپنے مشکل میں اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ لے، پریشانی میں، مصیبت میں. تو مطلب کیا ہے اس کا؟ ہاتھ پکڑنے کا مطلب یہ مدد کرے. اس نے وہ شعر پڑھا تھا لیکن اس نے اس کا مطلب سمجھا کہ ہاتھ پکڑنے سے مراد حقیقت میں ہاتھ پکڑنا ہے. ہم کہتے ہیں نا بھئی یار تم پریشانی میں یار میرا ہاتھ تھام لو. ہاتھ تھامنے کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا. ہر چیز تو حقیقت پر محمول نہیں ہو سکتی، بعض چیزیں مجازن ہوتی ہے، کنایتاً ہوتی ہے. تو اس نے کیا کر لیا؟ دونوں ہاتھ پکڑ لیے. کہا شاعر نے کہا ہے کہ دوست آباشت کی گیرت دست دوست، در پریشاں حالی و درمانی. تو ایسے دوست مصیبت ہوتے ہیں، تو بیوقوف کی دوستی سے اپنے آپ کو بچائیں. اسی طرح فرمایا بخیل شخص کی دوستی سے اپنے آپ کو بچاؤ. بخیل شخص یہ اس وقت تمہیں چھوڑے گا جب تمہیں مدد کی سخت ضرورت ہوگی، اور انتہائی پریشان کن برے حالات میں یہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا. تو بخیل شخص یہ انسان کی دوستی کے قابل نہیں ہے. اسی طرح نمبر 4 فرمایا بزدل شخص کی دوستی سے بچو. بزدل کیوں؟ یہ عین مصیبت کے وقت میدان چھوڑ کے تمہیں اکیلا چھوڑ کے بھاگ جائے گا. بزدل شخص. تو کبھی بھی بزدل شخص سے، نیڈر بہادر شخص سے دوستی کرو. برا وقت ہر انسان پہ آتا ہے. اب یہ کیسا دوست ہے کہ برا وقت آیا اور اس نے سر پہ پیر رکھ کے جب دیکھا تو وہ غائب ہے، بھاگ گیا ہے. ایسا شخص بھی دوستی کے قابل نہیں ہے. اور نمبر 5 فرمایا فاسق شخص، بد کردار. جو فاسق ہے، بد کردار ہے، اور میں تمہیں چند پیسوں کے عوض بیچ دے گا. یہ چند پیسوں کے عوض تمہارا سودا بھی کر لے گا اور بھاؤ بھی معلوم نہیں ہونے دے گا. تو یہ چند افراد ایسے بتائے ہیں کہ یہ دوستی کے 5 افراد فرمائے کہ دوستی کے قابل لوگ نہیں ہیں. تو بہرحال ہر انسان کسی نہ کسی سے تعلق رکھتا ہے، دوستی بناتا ہے، لیکن ان صفات کو دیکھ لیا جائے. اسی طریقے سے علماء نے لکھا ہے کہ انسان ناجنس کی صحبت سے بھی بچے، برے لوگوں کی صحبت سے بھی اپنے آپ کو بچائے. یہاں تک کہ ہمارے صوفیہ تصوف والے حضرات فرماتے ہیں ناجنس کی صحبت. ناجنس کسے کہتے ہیں؟ ناجنس اسے کہتے ہیں، ہم تو عام طور پر اس کا دوسرا مطلب لیتے ہیں، لیکن تصوف کی اصطلاح میں ناجنس کا مطلب یہ ہے کہ 2 ایسے افراد کہ جن کا کام الگ الگ ہے، جن کی فیلڈ الگ الگ ہے. ایک آدمی دیندار ہے، ایک آدمی بے دین ہے. یہ ناجنس کی، اگر دیندار آدمی بے دین آدمی سے دوستی کر رہا ہے تو کہا جائے گا یہ ناجنس کی صحبت ہے. ایک آدمی وہ ہے کہ جو اہل اللہ سے جڑا ہوا ہے، ایک آدمی وہ ہے جس کا اٹھنا بیٹھنا بالکل دوسرے غلط ماحول میں ہے. یہ تعلق رکھیں گے تو یہ ناجنس کی صحبت کہلائے گی. کہ دونوں ہم مشرب نہیں ہے. ہم مشرب مطلب دونوں کا کام الگ الگ ہے، دونوں کی فیلڈ الگ الگ ہے. جیسے ہم کاروباری اصطلاح میں کہتے ہیں یار آپ کی وہ فیلڈ الگ ہے، میری فیلڈ الگ ہے، آپس میں کوئی لنک ہی نہیں ہے. تو ناجنس کی صحبت سے بھی پرہیز کرنا. کہ ہر وہ شخص جو آپ کے دین میں، دینی کاموں میں مخل بن سکتا ہے، وہ آپ کے لیے ناجنس ہے. ایک طالب علم ہے، وہ ایسے شخص سے، ویسے لڑکے سے دوستی کر رہا ہے، ایسے فرد سے دوستی کر رہا ہے جو اس کے علم میں رکاوٹ بن جائے گا، یہ اس کے لیے ناجنس ہے. اسی طرح کوئی بھی شخص ہے جو دین سے جڑا ہوا ہے اور مذہب سے جڑا ہوا ہے، اعمال سے جڑا ہوا ہے، اس کی دوستی کسی بھی ایسے فرد سے ہو جائے کہ جو اس کے اس دین میں رکاوٹ بنے گا، نیکی اور تقوی کے راستے میں رکاوٹ بن جائے گا، تو یہ اس کے لیے ناجنس ہے. اسی لیے فرماتے ہیں کہ دور شو از اختلاط یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد، مار بد تنہا ہمی بر جا زند، یار بد بر دین و بر ایمان زند. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دور شو از اختلاط یار بد، کہ غلط انسان کی صحبت سے دور ہو جاؤ. کیوں؟ یار بد بدتر بود از مار بد، برا دوست خطرناک سانپ سے بھی زیادہ بدتر ہے. اور کیوں بدتر ہے؟ وجہ بھی بتائی کہ مار بد تنہا ہمی برجا زند، کہ خطرناک سانپ وہ زیادہ سے زیادہ جان لے لے گا ڈس کر، لیکن یار بد بر دین و بر ایمان زند، برا دوست دین اور ایمان سے تمہیں محروم کر دے گا، تمہیں کفر کی طرف لے جائے گا. اور ایمان سے محرومی یہ سب سے خطرناک بات ہے. انسان کی جان چلی جائے یہ اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا ایمان کا جانا خطرناک ہے. آج ایمان کے ڈاکو یہ جان کے ڈاکوؤں سے زیادہ خطرناک. اسی لیے بزرگ حضرات فرماتے ہیں کہ انسان دین کی مجالس میں بیٹھے،
دینی ماحول اختیار کرے. فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا. دین کے ساتھ وابستہ رہے، دین کے شعبوں کے ساتھ وابستہ رہے، طالب علم بن جائے. اس عمر میں بھی طالب علم بنے، بڑی عمر میں بھی طالب علم اختیار کرے. موقع ملے آ جائیں، بیٹھ جائے، قرآن سیکھے، دینی کورسز میں شرکت کرے. موقع ملے دین تبلیغ میں جا کر وقت لگائیں، کسی اللہ والے سے اپنا تعلق قائم کرے. یہ تھوڑی سی زندگی باقی ہے. اس کو بھی اگر ہم برے سوسائٹی میں، برے ماحول میں، تو پھر رہ کیا جائے گا ہمارے پاس. اصل چیز ہے حسن خاتمہ ایمان پر ہو، اور اس کے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان نیک ماحول اختیار کر لے. آج ہم کہتے ہیں بھائی جس سے بھی دوستی کر لوں، تمہیں اس سے کیا ہے، کسی کو بھی دوست بناؤ. تو اگر میں ایسا کروں گا تو میں اپنا ہی نقصان کروں گا. تو صحبت کا انسان پر اثر ہوتا ہے. اور کہتے ہیں نا کہ کوئی اگر جسم میں زہر پلا دے، گھول دے، اس کا علاج ممکن ہے. کانوں میں زہر گھول دے، اس کا علاج ممکن نہیں ہے. تو آج برے قسم کے لوگ ہیں، دین سے آپ کو بدگمان کریں گے، علماء سے بدگمان کریں گے، دینی شعبوں سے بدگمان کریں گے. اور اب تو دین کے راستے سے یہ کام ہو رہا ہے. کوئی قرآن کریم کے درس کے نام سے، فہم قرآن کے نام سے اس طرح خوبصورت خوبصورت نام رکھیں، لیکن ان کی پہچان یہ ہے کہ آپ دیکھیں بھئی خود حلیہ دینی ہے یا نہیں ہے، خود لباس دینی ہے یا نہیں ہے، خود قرآن کریم کسی استاذ سے پڑھا یا نہیں پڑھا. ان کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، ان کے تفسیر میں استاذ کون ہے؟ یہ حدیث کا لیکچر دے رہے ہیں، انہوں نے حدیث پڑھی ہے یا خود سے کتاب دیکھی ہے؟ خود کتاب دیکھنے سے علم نہیں آتا. یہ بات یاد رکھیں، یہ سلسلہ روحانیت سے جڑا ہوا ہے. آج میں کہوں کہ میں خود حدیث کا جو ہے میں مطالعہ کر رہا ہوں. آج کل میں جو ہے بخاری شریف کی ریڈنگ کر رہا ہوں. نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. استاذ کے بغیر یہ علم نہیں آ سکتا. تو بہرحال اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، دینی ماحول اختیار کریں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں. بلا ضرورت بے مقصد بہت زیادہ تعلقات بنانا، دوستیاں رکھنا، آج یہ چیز ہمارے مزاج میں آ چکی ہے جو ہمارے لیے مصیبت ہے. کم سے کم جتنے تعلقات کم ہوں گے اتنی عافیت ہوگی. پھر اگر رکھنے بھی ہیں تو انسان تعلق ایک دینی لوگوں کے ساتھ جو دین کے اعتبار سے مستند ہو، اخلاقی اعتبار سے مستند ہو، ایسے لوگوں کے ساتھ رکھیں. برے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب.